بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید۔ اے ستارہ شب زندگی قسط نمبر 9 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے ناول آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ اگر پسند آ رہا ہے تو ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ وہ ریجا کا ممنون تھا جو اسے سحر کے غم میں ٹوٹنے نہیں دے رہی تھی۔ پتہ نہیں کیسے وہ جب بہت اداس اور دل گرفتہ سا ہوتا وہ عین اسی وقت آن موجود ہوتی۔ شروع میں وہ اس کی آمد پر خاصا جذبوز ہوتا اور دامن بچانے کی کوشش بھی کرتا تھا، لیکن پھر دھیرے دھیرے وہ نہ صرف اس کا عادی ہو گیا بلکہ انتظار بھی کرنے لگا تھا۔ اگر کسی دن وہ نہ آتی تو اسے بہت خالی پن کا احساس ہوتا اور گھر آنے تک یوں لگتا جیسے بہت اہم کام رہ گیا ہو۔ ادھر وہ 2 دن سے نہیں آ رہی تھی اور اس وقت وہ بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ 5 بجنے والے تھے۔ آخر مایوس ہو کر وہ آفس سے نکلا تو خود کو سرزنش بھی کرنے لگا تھا کہ وہ کیوں اس کے بارے میں سوچنے لگا ہے۔ وہ کوئی عام سی لڑکی تو نہیں ہے، اس کے باس کی بیٹی ہے جس کے سامنے اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں، اور اگر وہ اس کے ساتھ دوستانہ انداز میں بات کر لیتی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ اپنی حیثیت ہی بھول جائے۔ اس کی مرضی، آئے نہ آئے میں اسے آنے پر مجبور تو نہیں کر سکتا۔ اس نے اس کا خیال جھٹکنے کی خاطر اس انداز سے سوچا، پھر سپیڈ سے بائک بھگانے لگا اور جب رکا تو سامنے اس کا گیٹ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے گھر تک کیسے آ گیا اور اب اسے اندر جانا چاہیے یا نہیں۔ کچھ دیر شش و پنج میں رہا، پھر سوچا جب آ ہی گیا ہوں تو خیریت ہی معلوم کر لوں کہ وہ 2 دن سے کیوں نہیں آ رہی۔ اس نے بائک لاک کی، پھر بیل کا بٹن پش کرنے جا رہا تھا کہ محسن صاحب کی گاڑی دیکھ کر رک گیا۔ کچھ عجیب سا ہی محسوس کرنے لگا تھا کہ پتہ نہیں وہ اسے دیکھ کر کیا سوچیں، اور اگر انہوں نے اس کی آمد کا مقصد پوچھ لیا تو بلکہ ضرور پوچھیں گے، اور واقعی انہوں نے اسے دیکھ کر پہلی بات یہی کی تھی۔ یہاں کیسے آنا ہوا؟ ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا مس ریجا سے مل لوں، 2 دن سے آفس نہیں آ رہی۔ خیریت؟ طبیعت تو ٹھیک ہے ان کی، وہ بہت سپر کر اور بڑے اعتماد سے بول رہا تھا۔ بس ذرا موڈی لڑکی ہے، آؤ اندر چلو۔ محسن صاحب کو اس کے آنے سے جو خوشی ہو رہی تھی اسے وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے، اور اس کے برعکس ریجا کس طرح چھپا نہیں سکی اس کا بے ساختہ اظہار تھا۔ ارے عاطف علی، آپ کیسے آئے؟ یہ تمہاری خیریت معلوم کرنے آئے ہیں، اس کے بجائے ڈیڈی نے کہا۔ میری خیریت؟ آپ آفس نہیں آ رہی تو مجھے خیال آیا شاید طبیعت وغیرہ خراب ہوگی، اس نے کہا تو وہ ہنستی ہوئی بولی، ڈیڈی نے آپ کو بتایا نہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، ان سے میری ملاقات ابھی ہوئی ہے۔ بیٹا یہ باتیں بیٹھ کر بھی ہو سکتی ہیں، اور اگر بیٹھنے سے پہلے چائے کا کہہ دو تو اور بھی اچھی بات ہے۔ ڈیڈی نے عاطف کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اسے ٹوکا تو وہ سوری کہتی ہوئی بھاگ گئی۔ ہاں مسٹر عاطف علی، ہماری نئی پروڈکٹ کا کیسا رزلٹ آ رہا ہے؟ ڈیڈی نے اسے مخاطب کر کے پوچھا تو اب تک اس کے پیچھے دیکھ رہا تھا، فوراً کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا، اچھا رزلٹ ہے، اور میرا خیال ہے 1-2 مہینے میں ہم اسے ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے۔ ویری گڈ۔ اس کے علاوہ سر، میرے ذہن میں ایک اور آئیڈیا بھی ہے، اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو۔ ریجا کے آنے سے پہلے اس کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ اس نے آتے ہی ٹوک دیا، پلیز ڈیڈی، بزنس کی باتیں آفس میں، گھر میں گھر کی باتیں ہونی چاہیے۔ ہاں، گھر سے یاد آیا، ڈیڈی سے دیکھتے ہوئے بولے، عاطف تم یہاں ڈیفینس میں شفٹ ہو جاؤ۔ جی، وہ حیران ہوا، تم میری فرم کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہو اور تمہارا یہاں اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا تو قدر جھجک کر بولا، یس سر، میں کوشش کروں گا۔ کس بات کی؟ گھر کی، یہاں کوئی گھر کرائے پر لے سکوں۔ کرائے پر نہیں، برخوردار، تمہیں فرم کی طرف سے رہائش اور کنوینس مل رہی ہے۔ میں صبح فاروقی صاحب کو تمہارے پاس بھیجوں گا، وہ تمہیں بنگلہ دکھا دیں گے۔ اوکے۔ ڈیڈی کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی کہ اس کی اس آفر سے خوش ہوا ہے کہ نہیں، اور ریجا سے مخاطب ہو گئے، بیٹا آپ کی ممی کہاں ہیں؟ وہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ ہی آئی تھیں، ان کے ساتھ گئی ہیں۔ اوکے، آپ اپنے مہمان کو اٹینڈ کرو، اور ہاں مجھے چائے میرے کمرے میں بھجوا دینا۔ اوکے، سی یو عاطف علی۔ آخر میں اس پر نظر ڈال کر اپنے کمرے میں چلے گئے تو وہ جو ان کی وجہ سے کچھ تکلف سے اور مؤدب بنا بیٹھا تھا، ریلیکس ہو کر بیک سے ٹیک لگا کر اسے دیکھتا ہوا بولا، تو آج کل آرام کے موڈ میں ہیں آپ؟ ارے نہیں، اصل میں میری دوست کی شادی ہے اور وہ اپنی شاپنگ میرے بغیر کر نہیں سکتی، اس لیے آفس نہیں جا رہی۔
वैसे आपके आने से भी काफ़ी रिलैक्स हो गई हूँ, वो रवानी से बोल रही थी। साथ ट्राली अपनी तरफ खींच कर चाय भी बनाने लगी थी। मेरे आने से इसने फ़ौरन पूछा, डैडी का आधे से ज़्यादा काम तो आपने संभाल लिया है और मेरा ख्याल है अब ऑफिस में मेरी ज़रूरत भी नहीं। एक्सक्यूज़ मी, मैं डैडी को चाय दे आऊँ? वो बात करते हुए उठ खड़ी हुई थी और माजरत करके कप उठा कर चली गई तो गहरी सांस खींचकर बड़बड़ाया, अच्छी लड़की है। फिर चाय पीने तक ही बैठा और इस दौरान इधर उधर की बातों के साथ पहली बार वो पूरे ध्यान से इसे देख रहा था। कितना सहर था इसकी ज़ात में, इसकी बातों में, इसकी हंसी में, जिसके जल तरंग घर आने तक इसकी समातों में घंटियां बजा रहे थे। लीजिए आ गए भैया, इनसे पूछ लें। बिया ने इसे देखते ही जिस तरह जले हुए अंदाज में अम्मा से कहा, इससे वो यही समझा कि इससे कोई गलती हो गई है। जभी छिटक कर बोला, क्या 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 पूछ लें? अम्मा अनवार चचा के घर जाना चाह रही हैं, चची जान को देखने। बेचारी बीमार हैं। बिया के लहजे में नागवार और तंज भी था। तुम्हें कैसे पता चला कि चची जान बीमार हैं? इसने अम्मा के पास बैठते हुए पूछा। सुबह अनवार चचा आए थे, वो बता गए हैं और इस वक्त से अम्मा ने जाने की रट लगा रखी है। क्यों अम्मा? वो तो आपकी बीमारी में कभी नहीं आई और जब मैं यहाँ नहीं था तो मेरे पीछे कितनी मरतबा आकर उन्होंने आपकी खैरियत मालूम की। वो अम्मा को जाने क्या क्या याद दिलाना चाहता था कि वो बोल पड़ी, तुम्हारे चचा तो आते थे और अभी भी आते हैं। ठीक है, लेकिन वो कुछ लाजवाब सा हो गई, इसी कदर कह सका। लेकिन कोई नहीं, चलो उठो, मैं तुम्हारे ही साथ जाऊंगी। शहर की शादी होने का ये मतलब नहीं है कि हमारी रिश्तेदारी ही ख़त्म हो गई। अम्मा उठती हुई बोली, बिया मेरी चादर लाओ। अम्मा अभी तो मैं आया हूँ। हाँ तो कोई बहुत दूर नहीं जाना। चलो उठो, बिया तुम भी चलो। अम्मा ने इसका उज़र सुना, ना बिया के बड़बड़ाने को अहमियत दी तो जैसे बादल ख्वास्ता उठा था। अनवार चचा के लिए इनकी आमद बिल्कुल गैर मुतवक्का थी। कितनी देर तक इन्हें यकीन ही नहीं आया कि वो इनकी बेगम की अयादत को आए हैं, क्योंकि ये कोई अनहोनी बात नहीं थी। लेकिन जो सलूक इनकी बेगम ने इनके साथ किया था, इसके बाद इनका आना वाकई बड़ी बात थी और वो बेचारे खुश भी बहुत हुए। सीधा इन्हें इस कमरे में ले गए जहाँ बेगम बीमार लेटी थी और ऐसे ही खुश होकर इन्हें मुतल्ला किया। देखो भाभी आई हैं आतिफ के साथ। कौन भाभी? उन्होंने आंखें खोली, फिर अम्मा को देखकर बोली, अच्छा आप हैं, अस्सलाम वालेकुम चची जान। इसने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाकर पूछा, कैसी तबीयत है आपकी? हाँ बस। उन्होंने उठकर बैठने में काफ़ी देर लगाई, फिर अम्मा से बोली, बैठें आप, खड़ी क्यों हैं? तुम दोनों भी बैठो। जी। वो बिया को लेकर दीवार के साथ रखी कुर्सियों पर जा बैठा, जबकि अम्मा इनके करीब ही बैठ गई थी। डॉक्टर को दिखाया? अम्मा ने सीधे साधे अंदाज में पूछा। हाँ, एक दिन गई थी इनके साथ, फिर हिम्मत नहीं हुई। ये खुद ही दवा ले आते हैं। खाने वगैरह की तकलीफ़ होती होगी, शहर को बुला लें कुछ दिनों के लिए। अम्मा ने फिर हमदर्दी जताकर कहा तो वो बुरा मान गई। वो अपना घर छोड़कर काहे को आएगी? वो करीब थोड़ी ही बैठी है। हाँ, इसका घर भी तो इतनी दूर है। खुश तो है ना अपने घर में? अम्मा के लहजे में शहर के लिए मोहब्बत उमड़ आई थी। खुश क्यों ना होगी? इतना अच्छा घर मिला है और ससुराल का कोई झंझट भी नहीं। दोनों मियाँ बीवी मज़े में हैं। उन्होंने बोलते हुए आखिर में जिस तरह से देखा, वो अपनी जगह कट कर रह गया। दिल चाहा कह दे, इसका मियाँ मेरे मातहत काम करता है, लेकिन वो इतने हल्केपन का मुजाहरा नहीं कर सकता था। अल्लाह और खुशियाँ दे, बहुत नेक बच्ची है। अम्मा बड़े खलूस से दुआएं देने लगी थी। चलें भैया, बिया ने कोहनी मार कर सरगोशी में कहा तो जाने किस ख्याल में था। चौंकते के साथ ही उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ मियाँ, बैठो, मैं चाय ला रहा हूँ। अनवार चचा ने इसे उठते देखकर कहा तो बिया हैरत से बोली, चाय? आप चाय बनाएंगी चचा जान? कोई मुश्किल काम थोड़ी है, बस अभी बन जाएगी। अनवार चचा कह कर जाने लगे तो फ़ौरन बोल पड़ा, नहीं चचा जान, प्लीज़ इस वक्त आप कोई तकल्लुफ़ ना करें, मैं फिर किसी दिन फुर्सत से अम्मा को ले आऊँगा। तो ये कौन सा काम का वक्त है? घर ही जाना है ना? जी, घर ही जाना है और नए घर जाने की तैयारी करनी है, इसने कहा और फिर फ़ौरन अम्मा से मुखातिब हो गया। अम्मा, मुझे अपनी फर्म की तरफ से डिफेंस में बंगला मिल रहा है, 1-2 दिन में हमें वहाँ शिफ्ट होना है। आप चलकर जो ज़रूरी सामान लेकर जाना हो बता दें, मैं और बिया अभी पैक कर देंगे। सच भैया? बिया ने खुश होकर इसका बाजू हिलाया तो उस बात में सर हिलाकर फिर अम्मा से बोला, चले अम्मा,
बहुत काम है। अच्छा भाभी, मैं आऊँगी फिर। अम्मा चादर संभालती उठ खड़ी हुई और वो अनवार चचा को नए घर के बारे में बताता हुआ बाहर निकल आया था। घर आकर बिया ने बंगले की खुशी में बाकायदा चिल्लाना शुरू कर दिया था, जबकि अम्मा बिल्कुल खामोश थी। इसने कुछ देर बिया का साथ दिया, फिर अम्मा के पास आ बैठा। क्यों अम्मा, आपको खुशी नहीं हो रही? ये सब मेरी मेहनत से मुझे मिल रहा है। माशाल्लाह, अल्लाह और दे, बहुत तरक्की करो तुम। पर बेटा, मेरे पास अपना घर है तो। अम्मा अपना घर नहीं छोड़ना चाह रही थी। बिल्कुल है, और अल्लाह का शुक्र है, हमारे लिए बहुत काफ़ी है। फिर भी अम्मा, हमें बंगले में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका बेटा कोई मामूली अफसर नहीं है, और बड़े अफसर के घर को लोग इसी के हिसाब से देखते हैं। आप ये बातें पता नहीं समझेंगी कि नहीं, अलबत्ता ये बात आप समझ सकती हैं कि बड़े बंगले में रहकर हम बिया की शादी अच्छी जगह कर सकेंगे। इसने समझाते हुए कहा, तो अम्मा बस सर हिलाकर रह गईं। अगले दिन ही, जैसा कि मोहसिन साहब ने इससे कहा था, फारूकी साहब को इसके पास भेज दिया था, जो इसे अपने साथ लेकर गए और बंगला दिखाकर चाबी इसके हवाले कर दी। इसके बाद 3-4 दिन इसे वहाँ शिफ्ट होने में लगे, क्योंकि बंगला वेल डेकोरेटेड था। फिर भी कुछ इसके पास अपने शौक़ भी थे। खासकर अपने बेडरूम को वो अपनी मर्ज़ी से डेकोरेट करना चाहता था। इस सिलसिले में वो इस वक्त ऑफिस से निकला तो सीधा तारिक रोड का रुख किया, और अभी पहले मरहले पर डेकोरेशन पीस देख रहा था कि अक़ब से मानूस आवाज़ सुनकर बेख्तियार पलटा, और काउंटर के करीब शहर को देखकर इसने बेख्तियारी से इसके करीब जाकर पुकार भी लिया, शहर। वो बुरी तरह चौंक कर मुतवज्जा हुई, और फिर कुछ घबरा कर इधर उधर देखने लगी, तो एकदम संभल कर बोला, कैसी हो? हाँ ठीक हूँ, आप कैसे हैं? इसके रस्मी अंदाज पर वो अफसरदगी से मुस्कुराया और इसके अतराफ नज़र डालकर पूछने लगा, किसके साथ हो? फराज, मेरे शौहर। सहर ने कहा तो यकदम इसकी पेशानी पर शिकने पड़ गईं, और वो कुछ कहना चाहता था कि फराज आ गया। हाँ भाई, तुमने क्या लिया? फराज की इस पर नज़र नहीं पड़ी थी। वो इस कदर कहकर काउंटर की तरफ घूम गई तो उसने बिला इरादा फराज को मुतवज्जा कर लिया। हेलो मिस्टर फराज। हेलो सर, आप यहाँ? क्यों, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? इसका वही ऑफिशियल लहजा और अंदाज था। क्यों नहीं सर, आप हर जगह आ जा सकते हैं, फराज ने कहकर शहर को पुकार लिया। सर, ये मेरी मिसेज हैं। जानता हूँ। इसने शहर के चेहरे का रंग बदलते देखकर फौरन वजाहत भी कर दी। आपकी मिसेज मेरी कज़न हैं। रियली? फराज हैरान हुआ। मुझे नहीं मालूम था, और शहर, तुमने भी नहीं बताया। वो क्या कहती, जुज़बुज़ होकर दूसरी तरफ देखने लगी, तो फराज इसकी इस हरकत को महसूस करते हुए इससे बोला, बहरहाल सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप आइएगा ना हमारे यहाँ? ज़रूर। कहाँ है आपकी रिहाइश? वो बहुत कोशिश कर रहा था कि इस लड़की को ना देखे, लेकिन नज़रें बार बार इसकी तरफ उठ रही थी, जिससे इसकी परेशानी और घबराहट में इजाफा हो रहा था। क्लिफ्टन साहिल के करीब, फराज ने बताया तो इसने कुछ खोकर ज़ेर लब दोहराया, साहिल के करीब। फिर ज़रा सा मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाते हुए अचानक एक के तहत बराह रास्त शहर को मुखातिब करके पूछने लगा, शहर, तुम कितने दिनों से घर नहीं गई? आई मीन चचा जान चची जान के पास। 1 हफ्ता, या शायद इससे ज़्यादा, वो पुरसूच अंदाज में बोली। बहरहाल फुर्सत मिले तो चली जाना, चची जान की तबीयत ठीक नहीं है। ओके मिस्टर फराज, सी यू। वो शहर को एहसास दिलाकर दुकान से निकल आया, और क्योंकि अब इसका मूड बदल गया था, इसलिए फिर कहीं नहीं रुका और सीधी घर की राह ली थी। शहर ने आतिफ अली के जाते ही फराज से अम्मी के हाथ चलने को कहा, और वो क्योंकि इनकी तबीयत की ख़राबी का सुन चुका था, इसलिए मना नहीं कर सका। अलबत्ता ये ज़रूर कहा कि वो अपनी शॉपिंग मुकम्मल कर ले फिर चलेंगे, लेकिन इसका कहाँ शॉपिंग में दिल लगता था। इसको अम्मी को देखने के लिए बेचैन होकर बोली, शॉपिंग फिर हो जाएगी फराज, बस आप चलें। तमाम अरसे में ये इसकी पहली ज़िद थी, और नाजायज़ भी नहीं थी। फिर भी फराज का मूड ऑफ हो गया। बोला कुछ नहीं था, लेकिन इसके हर अंदाज से जो नागवारी झलक रही थी, वो ज़्यादा तकलीफ दे थी। आम हालत में वो रास्ते ही से बाइक वापस मुड़वा देती, लेकिन अब मजबूरी थी। बस अंदर ही अंदर खाइफ होने के साथ तमाम रास्ता कुड़ती भी रही थी। अब यहाँ रुकने की बात मत करना, फराज ने घर में दाखिल होने से पहले तंबीह की। तो इसकी समझ में आया कि इसने अपना मूड क्यों ख़राब कर लिया है, लेकिन कुछ जताया नहीं। खामोशी से इसके साथ अंदर आई और अब्बू को किचन में देखकर दुख से बोली, अब्बू, आप खाना बना रहे हैं? ना सलाम ना दुआ। अनवार चचा ने टोका तो फ़ौरन बोली, अस्सलाम वालेकुम।
خوش رہو۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر کچن سے نکل کر آئے اور فراز کے سلام کا جواب دینے کے ساتھ اسے گلے لگاتے ہوئے پوچھا، خیریت سے ہو میاں؟ جی ہاں، آپ کی خیریت معلوم کرنے آئے ہیں، بلکہ امی کی، کیا ہوا انہیں؟ فراز کا انداز شروع سے روایتی دامادوں والا تھا۔ ملیریا ہو گیا تھا۔ ابو آپ نے مجھے خبر کیوں نہیں کی؟ اب کیسی ہیں امی؟ وہ کہتی ہوئی تیزی سے امی کے کمرے میں آئی اور ان کے سینے سے لگ گئی۔ اتنے دنوں سے بیمار ہیں آپ اور مجھے اطلاع تک نہیں کی۔ اسی لیے نہیں کی کہ پریشان ہو جاتی ہو۔ ہٹو، اٹھنے دو، فراز آ رہا ہے۔ امی نے فراز کو کمرے میں آتے دیکھ کر اسے ہٹایا اور اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ السلام علیکم، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ فراز نے سلام کے ساتھ پوچھا۔ اب تو بہت بہتر ہوں، بیٹھو۔ کم از کم اطلاع تو کرنی چاہیے تھی ہمیں، ابو آفس سے ہی فون کر دیتے۔ فراز نے بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ اس کی تائید میں بولی، یہی میں بھی کہہ رہی ہوں، چلو اب تو آ تو گئی ہو اور مجھے دیکھ بھی لیا ہے۔ انہوں نے بات ختم کرنے کی غرض سے کہا، ہمارا آ جانے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، بس آپ کا سنا تو شاپنگ چھوڑ کر چلے آئے۔ فراز جتانے سے باز نہیں آیا کہ اپنا کام چھوڑ کر آیا ہے۔ اچھا، کس سے سنا؟ امی نے پوچھا تو فراز سے پہلے وہ بول پڑی، وہ عاطف ملے تھے طارق روڈ پر، انہوں نے بتایا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، ہاں آیا تھا وہ اس روز اماں اور بہن کے ساتھ، انہوں نے ناگواری سے کہا تو اس ذکر کو یہیں ختم کرنے کی خاطر اٹھتی ہوئی بولی، ابو کچن میں کیا کر رہے ہیں؟ آ گیا بیٹی آ گیا۔ انوار چچا چائے کی ٹرے لیے ہوئے آ گئے تو جلد ہی ہاتھ سے ٹرے لیتے ہوئے بولی، آپ بھی کمال کرتے ہیں ابو، میں بنا لیتی، روزانہ تو جیسے تم بناتی ہو۔ انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر فراز کے پاس بیٹھتے ہوئے بولے، اور میاں تم سناؤ، کام وام ٹھیک چل رہا ہے؟ ہاں جی، جاب تو میری بہت اچھی ہے، اور ہاں مجھے ابھی معلوم ہوا کہ وہ ہمارے ایم ڈی آپ کے رشتہ دار ہیں۔ فراز نے پھر اس کا ذکر چھیڑ دیا، ایم ڈی کون ہیں؟ انوار چچا غالباً بھول گئے تھے، مسٹر عاطف علی، اس نے بتایا۔ تب فوراً بولے، ہاں عاطف علی میرا بھتیجا ہے، ماشاءاللہ بہت ترقی کر گیا ہے اور بہت جلدی سیڑھیاں چڑھنے والے گرتے بھی اسی طرح ہیں۔ امی نے نخوت سے کہا تو انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ نہیں خیر، وہ محنتی لڑکا ہے، انوار چچا ابھی بھی اس کی تعریف کر رہے تھے، اور محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ ابھی دیکھو اسے گاڑی بنگلہ سب مل گیا ہے، کمپنی کی طرف سے ملا ہے نا، کما کر تو نہیں بنایا، تعریف تو جب کما کر بنائے۔ ابو چائے لیجیے۔ اسے بار بار مداخلت کرنی پڑ رہی تھی کہ کہیں ان کے یا امی کے منہ سے کوئی ایسی ویسی بات نہ نکل جائے جو اس کی زندگی کو تلخ بنا دے، اور شاید اس کی اس بار کی مداخلت سے انوار چچا کو احساس ہو گیا تھا، جب ہی ایک دم خاموش ہو گئے۔ لیکن اب فراز شروع ہو گیا تھا، وہی کہا جو وہ کہتے جا رہے تھے، جس پوسٹ پر میں ہیں کما کر بھی بنا لیں گے۔ ارے بیٹا، پرائیویٹ نوکری کا کوئی بھروسہ ہوتا ہے؟ امی نے اس قدر کہا کہ وہ بول پڑا، ان کی جاب پرائیویٹ نہیں ہے، بلکہ وہ تو اب کمپنی کے مالک بننے والے ہیں، کیونکہ مالک کی بیٹی ان پر بہت مہربان ہے۔ لو سن لو، یوں ترقی کر رہا ہے وہ، مالک کی بیٹی پھنسا کر۔ اچھا ہوا میں نے اپنی بیٹی نہیں دی، جس بات سے وہ ڈر رہی تھی وہی امی کے منہ سے نکل گئی تھی، اور اب وہ مداخلت کرنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ کیا فضول باتیں لے کر بیٹھی ہو؟ چلو فراز میاں، ہم ادھر چلتے ہیں۔ انوار چچا فراز کو لے کر کمرے سے نکل گئے۔ ان کے کتنی دیر بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر امی کے قریب آئی تھی۔ امی، آپ کو فراز کے سامنے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں، اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ میں عاطف سے منسوب تھی تو۔ لو، اس میں چھپانے والی کون سی بات ہے؟ ادھر سے میگنیٹ نہیں توڑی گئی تھی، وہ کوئی یہ سوچے کہ تم میں کوئی عیب ہوگا، ہم نے توڑی تھی۔ بتا دینا فراز کو، مجھے شروع سے عاطف اور اس کے گھر والے پسند نہیں تھے۔ امی جس طرح اس بات کو اپنی بڑائی کے طور پر بیان کر رہی تھی، اس نے مزید کچھ کہنے کا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ سمجھ گئی تھی کہ انہیں سمجھانا فضول ہے۔ البتہ یہ سوچ لیا کہ کسی اچھے وقت میں وہ خود فراز کو بتا دے گی، اور ایسے انداز میں جس سے اس کی اور عاطف علی سے وابستگی ظاہر نہ ہو۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ فراز کی نظروں میں وہ اول روز سے ہی مشکوک ٹھہری تھی، صرف اس لیے کہ ریجا نے جاب کے ساتھ فوری شادی کی شرط رکھی تھی، اور گو کے بعد میں اس نے کہہ دیا تھا کہ اس کے پیش نظر صرف وہ تھا، وہ اس کی زندگی سنوارنا چاہتی تھی، اسے اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے، وہ سحر ہوتی یا کوئی اور۔ پھر سحر نے بھی اول روز جب اس نے اس سے ریجا کے بارے میں پوچھا تھا تو صاف انکار کر دیا تھا
کہ وہ اسے نہیں جانتی۔ اس کے باوجود ان دونوں کے بارے میں نہ صرف مشکوک بلکہ ان کی کھوج میں بھی تھا کہ کہیں تو ان دونوں کا تعلق ظاہر ہوگا، اور اس تعلق کی ایک کڑی آج شام میں اچانک اس کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ جب عاطف علی نے انکشاف کیا تھا کہ سحر اس کی کزن ہے، جبکہ ریجا پہلے ہی اسے بتا چکی تھی کہ وہ عاطف علی کو پسند کرتی ہے۔ یوں ان تینوں کو ایک ساتھ سوچنے کے بعد اس رات اس نے سحر کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اپنے ماضی کو چھیڑ دیا۔ میری ماں کا انتقال جب میں میٹرک میں تھا تب ہوا تھا۔ ان کے بعد پھر بس ابا اور میں رہ گئے تھے، اور پتہ نہیں کیوں ابا نے دوسری شادی نہیں کی، شاید اس لیے کہ ان کی زندگی بھی تھوڑی تھی۔ میرے ماں باپ دونوں کے نصیب میں میری خوشیاں دیکھنی نہیں لکھی تھیں۔ بہرحال ابا کے بعد تو میں بالکل اکیلا ہو گیا تھا۔ میرا اس لیے میرا ہر شے سے بلکہ دنیا سے ہی جی اچاٹ ہو گیا۔ ساری جدوجہد، لگن اور بڑا بننے کی خواہش دم توڑ گئی تھی۔ زندگی سے مایوس، بیمار، ایک کمرے میں اکیلے پڑا رہتا۔ ایسے میں ریجا نے مجھے بہت سہارا دیا۔ وہ یونیورسٹی میں میری بہت اچھی دوست تھی، اور صحیح معنوں میں اس نے دوستی کا حق ادا کیا۔ اس نے ریجا کے ذکر کے ساتھ ہی سحر کو کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا، جس کے چہرے پر فوراً کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا۔ وہ اور زارا دونوں میرے پاس آئی تھی۔ ریجا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، میرا مکمل چیک اپ کرایا، اور اس کے ساتھ اس نے مجھے بہت حوصلہ دیا تھا۔ میں بہت ممنون ہوں اس کا۔ اس نے میرے اندر کی لگن کو پھر سے زندہ کر کیا تھا۔ جب یہ بیماری سے اٹھتے ہی میں نے نئے سرے سے جاب کی تلاش شروع کر دی، اور یہاں بھی ریجا ہی میرے کام آئی۔ یعنی جب مجھے کہیں جاب نہیں ملی تو میں آخری کوشش کے طور پر پھر اس کے پاس گیا، تو اس نے اسی وقت مجھے اپائنٹ کر لیا۔ اور یہی نہیں، اس کے بعد اس نے اتنی جلدی مجھے سیٹ کیا کہ میں ابھی بھی کسی وقت حیران ہوتا ہوں۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو کر بظاہر کھو سا گیا، جیسے ریجا کی مہربانیاں سوچ رہا ہو، ورنہ در حقیقت انتظار کر رہا تھا کہ وہ کوئی سوال کرے گی، لیکن وہ بالکل خاموش تھی۔ تب مایوس ہو کر وہ مزید گویا ہوا۔ اس نے سب سے پہلے میری شادی پر زور دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اکیلا آدمی بہت جلدی مایوس ہو کر اپنی زندگی سے بھی کھیل جاتا ہے۔ دوسری صورت میں اسے ان لوگوں کے لیے ہر حال میں جینا پڑتا ہے جو اس سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اس نے میری شادی پر زور دیا تاکہ میں اپنے بال بچوں کے لیے زندہ رہنے کی خواہش رکھوں، جبکہ میں اس وقت شادی کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ جاب تو مل گئی تھی، لیکن گھر اور پھر کون تھا جو میرے لیے لڑکی تلاش کرتا؟ یہ کام بھی ریجا نے کیا۔ پتہ نہیں اس نے تمہیں کہاں دیکھا اور میرے لیے پسند بھی کر لیا۔ وہ بڑی خوبصورتی سے اصل بات پر آ گیا تھا تو ایک لحظے کو رکا، پھر جیسے اچانک یاد آنے پر کہنے لگا، نہیں، ریجا کہہ رہی تھی کسی نے اس سے تمہارے بارے میں کہہ رکھا تھا کہ کوئی اچھا پرپوزل ہو تو، اور میرا خیال ہے وہ کسی تمہارا کزن عاطف علی ہوگا، اور اس سے یقیناً تمہارے امی ابو نے کہا ہوگا۔ نہیں، وہ اندر اندر خائف ہو رہی تھی، بے اختیار بول پڑی، امی ابو عاطف سے نہیں کہہ سکتے؟ کیوں؟ اس نے پوچھا، پھر فوراً خود ہی کہنے لگا، ہاں نہیں، عاطف سے نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ تو شاید تمہاری شادی اس سے کرنا چاہتے ہوں گے۔ نہیں، میرے ماں باپ اگر ایسا چاہتے تو میری شادی اسی سے ہوتی، کیونکہ ہماری منگنی ہو چکی تھی۔ وہ جس بات کو کہنے کے لیے کسی اچھے وقت کے انتظار میں تھی وہ اسی وقت کہہ گئی، اور یہ بات فراز کے گمان میں بھی نہیں تھی۔ جب ہی پہلے حیران ہوا، پھر چونکا، اور پھر اس کا ذہن بہت تیزی سے سوچنے لگا تھا۔ اصل میں امی کو شروع سے عاطف علی کا گھرانہ پسند نہیں تھا، لیکن ابو نے پہلے اپنی منوا لی تھی۔ پھر یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ امی کے مرضی کے بغیر شادی ہوتی، اس لیے وہ بات ختم کر دی۔ وہ اب اپنی پوزیشن صاف کرنے میں لگ گئی تھی۔ فراز سوچتے ہوئے انداز میں اسے دیکھتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوئی تو وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ اصل بات یہ نہیں ہے سحر بیگم، اصل بات یہ نہیں ہے۔ پھر وہ مزید خائف ہو گئی۔ یہ سارا کھیل ریجا کا ہے، ریجا محسن علی۔ کمال کر دیا اس لڑکی نے، آخر ہے نا بزنس مین کی بیٹی، گھاٹے کا سودا کیوں کرے گی؟ دراصل وہ اصل بات تک پہنچ کر اب ریجا کو اس انداز سے سراہ رہا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ریجا نے کیا کیا ہے؟ وہ اس کے پینترا بدلنے پر الجھ گئی۔ محبت، عاطف علی سے محبت، اور اپنی محبت پانے کے لیے اس نے یہ سارا چکر چلایا۔ وہ اس وقت اپنی کھوج میں کامیابی پر خوش ہو کر بول رہا تھا، تم عاطف علی کی منگیتر تھیں، اور ریجا کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ۔ دیکھ لو اس نے اس رکاوٹ کو کیسے دور کیا، لیکن اب اسے یہ خدشہ لاحق ہے کہ کہیں عاطف علی کو معلوم نہ ہو جائے۔ جب ہی میرے پاس آئی تھی یہ کہنے
کہ عاطف علی کے سامنے اس بات کا ذکر نہ کروں کہ مجھے جاب اس نے دی ہے اور میری شادی بھی اس نے کرائی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ بات کے اختتام پر پھر ہنسنے لگا اور سحر گم سم اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس وقت اس کو ہنسی سے زہر لگ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کوئی ایسی حرکت کرے جس سے اس کی ہنسی کو ایک دم بریک لگ جائیں، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا کرے، تو اپنی حیثیت کا تعین نہیں کر پا رہی تھی۔ تمہیں کیا بات حیران کر رہی ہے؟ وہ ہنسنا ترک کر کے اسے دیکھنے لگا تو چونک کر بولی، حیران نہیں تو دکھ تو ضرور ہو رہا ہوگا کہ اس کھیل میں سب سے زیادہ نقصان تمہارا ہوا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، لیکن وہ اس کی تائید نہیں کر سکتی تھی۔ بمشکل انجان بن کر بولی، میرا کیوں؟ کیونکہ رجا نے تم سے عاطف علی کو چھینا اور وہ کوئی عام سا بندہ نہیں ہے جس کے چھن جانے کا دکھ نہ ہو۔ فراز نے کہا تو کتنی دیر تعصب سے اسے دیکھتی رہی، گو کہ یہی سچ تھا، لیکن اسے زبان پر لا کر فراز نے اپنی کمظرفی کا ثبوت دیا تھا۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں، عاطف علی کے ساتھ میری کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی۔ ہمارے بڑوں نے ہماری منگنی کی اور توڑ بھی دی، جس کا مجھے کوئی دکھ نہیں تھا، اور یہ بات شاید رجا کو نہیں معلوم تھی۔ وہ اس کی نظروں میں نہیں گرنا چاہتی تھی، اس لیے صفائی سے جھوٹ بول گئی۔ چلو یہ بھی اچھا ہوا کہ اسے نہیں معلوم تھی، ورنہ وہ میرے ساتھ اتنی بھلائی نہ کرتی۔ وہ ڈھٹائی سے بولا، یہ آپ کی سوچ ہے، بہرحال جو بھی ہوا اچھا ہوا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، تم خوش ہو؟ فراز نے ایک دم سنجیدہ ہو کر پوچھا تو قذر مسکرا کر بولی، ہاں میں آپ کے ساتھ خوش ہوں۔